الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ انشاءاللہ انہیں آیت کے ذیل میں رکھ کر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے شمار انعام اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاضر فرمایا۔ مزید یہ احسان فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرمایا، صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرمائی۔ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی۔ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جو ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کبھی اپنے ذات پر نہیں آیا۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، ہر شخص کو آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، پر اپنی ذات پر کبھی غصہ نہیں آیا۔ ہاں، دین کی بات پر اگر کوئی غلط کرتا، دین کی بات میں ذرا بھی کوئی فرق کر دیتا، اللہ کے شان میں، اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق کر دیتا تو آپ کو غصہ آتا تھا۔ یہ ایک سنت ہے۔ آج ہم اپنے گریبان پر منہ ڈال کر دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں اور سوچیں کہ ہمیں جو غصہ آتا ہے، ہم اپنے اہلیہ پر اور اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر اور اسی طرح رشتہ داروں پر جو غصہ آتا ہے، کیا وہ اللہ کے لیے غصہ آتا ہے یا پھر اپنی ذات کے لیے آتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے غصہ جیسے کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گئے، اہلیہ پر برس پڑتے ہیں۔ بچوں نے نماز نہیں پڑھی یا اہلیہ نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی یا بچوں نے جھوٹ بولا، اس لیے کبھی غصہ آیا؟ بچے اگر پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں بچیاں تو اس پر کبھی غصہ آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں۔ غصہ تو ایک فطری چیز ہے، آنا ہی چاہیے، لیکن اللہ کے لیے غصہ آئے، دین کے خاطر غصہ آئے،
کوئی برائی ہو رہی ہو، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو رفع کرنے کے لیے غصہ آئے، اللہ یہ کہ غصہ اپنے بیوی بچوں پر آنا، کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہو گیا تو غصہ آ جائے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا فرمائے، جاندار اور غیر جاندار، سب کو فنا ہے، سب کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، سب چیز ختم ہو جائے گی، باقی اور صرف ذات جو ہے اللہ کی رہے گی۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں اللہ پاک نے۔ ہم مسجد میں آئے، گھر سے نکل کر وضو کر کے اچھے کپڑے پہن کر جمعہ کے دن کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ کیا ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں یہ خیال آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں بٹھایا۔ ایک ایک سنتوں کو یاد کرنا، نبی کے طریقے کو یاد کرنا، معلوم کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل آپ کا کیا تھا؟ جمعہ کا دن، عید کا دن، بڑا مبارک دن ہے۔ انفرادی طور پر اگر دنیا کا کوئی کام کرنے جائے تو درخواست جو ہے مسترد ہو سکتا ہے، اور وہی درخواست اگر اجتماعی طور پر کسی حاکم کے پاس لے کر جایا جائے تو وہ حاکم قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے بندوں پر کتنا شفقت کیا، کتنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ روزمرہ 5 وقتہ نماز میں اللہ پاک اپنے گھر میں حاضری کی سعادت دیتا ہے۔ ایک درخواست پیش کرتے ہیں، کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، اس امیر کی ماتحت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بندوں سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ بندے جو 5 وقتہ نماز میں نہیں آ سکتے تھے وہ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن ایک جمع غفیر کے ساتھ، ایک بڑی جماعت کے ساتھ درخواست پیش کی جاتی ہے۔ رب العالمین کا اقرار کیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز شروع ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے اور آخر تک ایک درخواست اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سارے جہان کا پالنے والا صرف اللہ ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ۔ جب اتنی بڑی جماعت اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرے گی ایک امیر کی اطاعت میں، تو الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ انفرادی طور پر تو ہمیں اعمال کرنا ہی ہے، نماز سب کے اوپر فرض ہے، محتم بشان عبادت نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے ہیں۔ اس میں بندہ کوتاہی کر جاتا ہے تو کہا کہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، کوتاہی رہ گئی ہوگی،
اپنی اکیلے کی نماز میں کمی رہ جاتی ہے تو کہا کہ ایک امیر کی اطاعت میں، ایک امام کی اطاعت میں نماز محترم بالشان عبادت کو ادا کرو، ایک نماز ادا کرو اور 25 اور 27 درجہ لے کر جاؤ۔ اور کہا پورے ہفتے کمی کوتاہی ہوتی رہی تو ایک جمع غفیر کے ساتھ جمعہ کے دن بلایا کہ آ جاؤ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے بلائے جاؤ تو آ جاؤ، اذان ہو جائے تو آ جاؤ مسجد میں۔ الحمدللہ جمعہ کے دن کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ امام سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا، سب سے پہلے آئے گا، اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب۔ پے در پہ اسی طرح آخری درجہ بتایا کہ ایک انڈے کا ثواب ملے گا۔ امام سے پہلے آنے کا ذکر ہے۔ امام صاحب اسی لیے تاخیر سے آتے ہیں تاکہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور کوتاہی ہم سے اتنی ہوتی ہے کہ آتے تو ہیں ہم پہلے اور بیٹھتے ہیں آخر میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمتیں اور برکتیں ہیں پہلی صف والوں پر۔ 3 مرتبہ دعائیں کی کہ اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو پہلی صف والوں پر، اور 1 مرتبہ دوسری صف والوں پر، اور پھر دعا نہیں کی۔ اب کوتاہی اور محرومی یہ ہے کہ مسجد میں ہم آتے تو پہلے ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر اپنی جگہ جس کو ہم نے فکس کر رکھا ہے، جگہ کو فکس مت کرو۔ اللہ کا گھر جہاں جگہ مل جائے وہاں جاؤ، پہلی صف میں آؤ۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم آئے گی جو پہلی صف سے پیچھے بیٹھے گی، اور پیچھے بیٹھتے بیٹھتے اتنا پیچھے چلی جائے گی کہ وہ قوم جہنم میں چلی جائے گی۔ بڑی درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جماعت کی نماز کھڑی ہوتی ہے، پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں تو جا۔ اور کہا گیا کہ جب جماعت سے نماز شروع ہوتی ہے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سب سے پہلے جو نازل ہوتی ہے وہ امام پر نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے قریب والوں پر، اور پھر اس کے پیچھے، پھر پیچھے، پھر پیچھے، یعنی رحمت کا نزول امام پر ہوا، گویا کہ صف کے بیچ میں نازل ہوا۔ اب جو آخر میں بیٹھے ہیں، صف کے کنارے بیٹھے ہیں، وہ آئے تو پہلے ہیں لیکن محروم ہیں یہاں اللہ کی رحمت سے۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی معذور ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کو ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، کمر میں تکلیف ہے، درد ہے، یا گھٹنے میں درد ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا 2 زانو، اس لیے پہلی صف میں نہیں آتا ہے اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو عذر ہے۔ لیکن جو بیٹھ سکتا ہے امام کے قریب آ کر کے اور وہ پھر بھی نہ آئے، وہ پیچھے جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی ہے کہ ایک قوم آئے گی جو پہلی صف کو چھوڑے گی، دوسری صف میں بیٹھے گی، اور پھر اسی طرح پچھلی صف میں جائے گی، اور پھر اسی طرح پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے وہ جہنم میں پہنچ جائے گی۔ جمعہ کے دن، مبارک دن میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر فرمایا۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، بڑے مبارک ایام ہے۔ آج کے اعمال، آپ صرف بیٹھے رہو پھر بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض غلطیاں ہم اس دن کر جاتے ہیں، جیسے کہ امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور ثانی خطبہ، دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے
تو بعض حضرات جو ہے مؤذن کے الفاظ کو یہاں بھی دہراتے ہیں. یعنی اذان پہلی جب اذان ہوتی ہے، جو اذان ہو چکی، اس اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز کو جب کان میں پڑ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ دہراؤ، جواب دو. ٹھیک ہے، وہاں تک وہ مسئلہ. لیکن یہ ثانی اذان جو ممبر کے سامنے خطیب کے سامنے ہوتی ہے، دوسری اذان، اس اذان کا جواب ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ہم کبھی پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور بیانات میں یہ ساری چیزیں آتی بھی نہیں ہیں. نہیں دینی چاہیے. دوسری اذان جب مؤذن دے گا تو اس اذان کے الفاظ کو ہمیں زبان سے دہرانا نہیں ہے. بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں. جب ہم نے سن رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے. اور بعض بڑے ماہر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مفت کے مفتی سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو پھر نام کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنا ہی چاہیے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے تو وہاں بھی وہ خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے. مؤذن جو لفظ کہہ رہا ہے اسی لفظ کو ہمیں دہرانا ہے. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان کلمات کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. تو جب مؤذن اذان دے رہا ہے دوسرا خطبہ کے لیے تو اس وقت ہمیں زبان سے اس کے جواب کو نہیں دینا ہے. اور خطیب جب خطبہ دے گا اس وقت بعض مرتبہ دعائیہ کلمات ہوتی ہے، جیسے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اس وقت کیا ہمیں آمین کہنا چاہیے؟ بعض لوگ آمین کہتے ہیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یہ دعائیہ کلمات ہے، ہمیں وہاں آمین نہیں کہنا ہے. اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے، دو خطبے کے بیچ میں جب امام بیٹھتا ہے چند لمحوں کے لیے، اس وقت بعض مفت کے مفتی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگتے ہیں. کبھی کسی نے کسی سے پوچھنے کی بھی ہم ہمت نہیں کرتے. بس ایک کو دیکھا تھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا تو دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کر کہا غلط. دو خطبے کے درمیان جب خطیب بیٹھا ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. اگر دعائیں مانگنی ہے، اکابرین کا عمل ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی نہیں ہے. دعا مانگنی ہے لیکن اپنی اصلی حالت پر رہ کر دعا مانگنی ہے، اور زبان سے من میں دل کے اندر دعا مانگنی ہے. نہ زبان سے کچھ کہنا ہے نہ ہاتھ اٹھانا. اللہ اکبر. اتنے مبارک ایام ہیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہم جو ہے غفلتوں کے ساتھ اور نااہلی کے ساتھ گزار دیتے ہیں. بعض حضرات دیکھیے کرسیوں کا سہارا لے کر نماز پڑھتے ہیں. کرسی میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ کیوں ہم سیکھتے نہیں ہیں؟ ہم اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں. کئی مرتبہ میں یہ جملہ دہرا چکا ہوں کہ کرسی میں پڑھنے والے جو معذور ہیں وہ رکوع کے لیے جھکیں گے اور سجدے کے لیے اور زیادہ جھکیں گے. اب بعض ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، رکوع کے لیے تو ٹھیک جھکتے ہیں اور سجدے کے لیے جب جھکنا ہوتا ہے ہاتھ کو آگے کر دیتے ہیں اور ہوا میں سجدہ ہو رہا ہے. کرسیاں اس زمانے میں کہاں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معذورین تھے، تکلیفیں وہاں بھی تھی، بیمار اس وقت بھی تھے. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہو
تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ, پلاتی مار کے پڑھو, یہ زیادہ اچھا ہے کرسی میں پڑھنے سے. اور کرسی بھی ہم نے کیسی چنی ہے, آرام دہ. یہ دیکھو, جب ہم نے نیت باندھ لی اور یہ ٹیکا لگ گیا, معاف کیجئے گا مجھے, معاف کیجئے گا, بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے, یہ میری پکڑ ہوگی, میں میرے جیب کی بات نہیں کہتا, فقہا کا اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں. آپ کرسی میں پڑھیے, پر کرسی کا انتخاب بھی تو کیجئے, یہ کرسی نہیں چلے گی. نماز کے اندر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے, جھکنا ہے, باڈی کو جھکانا ہے. جبکہ اس کرسی پر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری باڈی جھکے گی نہیں, بلکہ ہم بالکل تن جائیں گے, اطمینان ہو جائے گا. پھر دھیان نماز میں نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا, وساوس آتے ہیں. کیا ہوا, کیوں ہم مسائل کو نہیں سیکھتے؟ اچھا, ایک اور غلطی, معاف کیجئے گا وقت ہو رہا ہے. ہمارے نونہال چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں. جو بچہ 5 یا 7 سال کا ہے, اگر وہ بچہ, فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلی صف میں آ جاتا ہے تو اس کو مت نکالو. وہ مسئلہ الگ تھا کہ بچے کو صف کے بیچ میں کھڑا نہیں کرنا ہے, لیکن وہ بچہ جو پاکی صفائی کا اہتمام کر سکتا ہے, سمجھ بوجھ ہے اس کے اندر, اگر ہم ان نونہالوں کو مسجد میں نہیں لائیں گے تو پھر ہمارے بعد کون آئے گا یہاں؟ بچے آئیں گے, شرارت کریں گے, ہم ان کو آنکھ دکھا کر بھگا دیں گے, تو ہمارے بعد کون آئے گا یہاں؟ باپ اپنے بچے کو بازو میں لے کر کھڑا ہو, یہ اس کی ذمہ داری ہے, امام کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے شرارت کرے تو بچے کو ڈانٹے امام, یہ باپ کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ, ایک بچے کی رونے کی آواز آئی, آپ نے نماز کو مختصر کر دیا. کیوں؟ شاید وہ بچہ بھوکا ہو یا پیاسا ہو. ایسے نبی رحمت کے ہم امتی ہیں اور ہم سخت مزاج بنے ہوئے ہیں. غصہ کیجئے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں. ہم کیوں غصہ کرتے ہیں کہ نماز ہماری خراب ہو جاتی ہے؟ ہم اس لیے غصہ نہیں کرتے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ایک بچہ اگر اس دور میں نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے تو وہ بہت بڑی مصیبت سے بچ کر آ رہا ہے. وہ گھر میں ہوتا تو موبائل میں ہوتا, غیر کے پیچھے گیم میں لگا ہوتا, اڑیاں تصاویر دیکھ رہا ہوتا, گانے سن رہا ہوتا. وہ چند لمحے کے لیے وہ یہاں آیا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہے, اللہ کا ولی بن کر آیا ہے. اور ہم اس کو آنکھ دکھا کر بھگا دیں گے تو وہ بھاگ جائے گا اور پھر کبھی نہیں آئے گا. پھر ہماری قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.